अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सिद्दीक़ खान ने निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 6 रुकनी कमेटी तहरीक इंसाफ के असलम इकबाल, बशारत राजा, हाशिम जमा बख्त और PTM के मलिक मोहम्मद अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान पर मुश्तमिल है। PTI ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम निगरान वज़ीर आला के लिए फाइनल किए हैं, जबकि PTM की तरफ से मोहसिन नकवी और अहद चीमा के नाम सामने आए हैं। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास कल दोपहर 3 बजे पंजाब असम्बली में होगा। कमेटी 3 दिनों में किसी एक नाम पर अगर मुत्तफिक नहीं होती तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और वहां से जो नाम हतमी होगा उसके बारे में वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने आज ही बता दिया है कि वो वज़ीर आला को नहीं मानेंगे। हमें कोई शौक नहीं है इलेक्शन कमीशन का। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज केसेस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन के नामजद के निगरान वज़ीर आला को ना मानने का बयान सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही साहब का है या तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है। आज ज़मान पार्क में खान साहब की सदारत में पार्टी इजलास हुआ, जिसमें PTM के नाराज़ अरकान से रब्ता करने का टास्क सीनियर रहनुमाओं को दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ की अब आइंदा के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, कौमी असम्बली का सेशन 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है, मजीद इस्तीफों की मंजूरी की भी खबरें हैं। नेक्स्ट अब PTI की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए जी, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी है? स्ट्रेटजी तो हुकूमतें बनाती हैं और हुकूमत जो होती है वो आमतौर पर कोशिश करती है कि मुल्क में टर्मोइल ना हो। ये इतने अक्लमंद लोग हैं कि ये जब से आए हैं इन्होंने एक ही फैसला किया हुआ है और वो ये है कि मुल्क में कभी जो है वो इत्मीनान ना हो, चाहे वो मुआशी फ्रंट हो या वो सियासी फ्रंट हो। हर जगह के ऊपर इतना नालायक और नाअहल एक फौज ज़फ़र मौज है जो हम पर मुसल्लत हो गई है कि उनको सवाए एक डिस्टर्बेंस के मुल्क को एक आपादापी में लेकिन चौधरी साहब, अभी कुछ अरसे से पॉलिटिकल इनिशिएटिव तो आपकी पार्टी के पास था, आप ही ले रहे थे, आप ही डिक्टेट कर रहे थे और गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी। इस वक्त भी अगरचे सूरत हाल ऐसे ही है कि आप ही ने डिक्टेट किया कि हम असम्बली में जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से आपके नहले पे दहला आ गया कि आपके हाथ से वो इनिशिएटिव चला गया कि आप अदम एतमाद कर सकते थे या पार्लियामेंट में दबाव डाल सकते थे, लेकिन आपको उन्होंने इलेक्शन के रास्ते पे डाल दिया। तो अब व्हाट नेक्स्ट? आप असम्बली में जाएंगे या अभी भी नहीं? ये तजज़िया तो आपका थोड़ा दुरुस्त नहीं है ना। उसकी वजह ये है कि हम तो रिजाइन लेके बैठे हुए हैं। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो और इस वक्त जो हुकूमत ने हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए हैं 35, हमने तो इसको वेलकम किया है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बाकी सदर हैं वो भी एक्सेप्ट करें ताकि मुल्क में इलेक्शन जो की तरफ जो है वो हम जाएं। और हम तो चाहते हैं कि हुकूमत बैठे हमारे साथ तो नेशनल इलेक्शन की तरफ चले, लेकिन अगर नहीं भी जाती हमारा मकसद तो एक नेशनल इलेक्शन लेना है ना। अब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का तो हमने कभी कहा ही नहीं है, ना ही हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। एक इम्कान ये था, एक इम्कान था, यानी मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके हाथ में एक इनिशिएटिव आ सकता था जो नहीं आ सकता था। नहीं कभी भी नहीं आ सकता था। अच्छा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारा इशू नहीं, ना हमारे पास इतने पैसे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तो आपको गिरफ्तारी होना पड़ता है। आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करनी है, उसके लिए चाहे हमारा एक भी मेंबर असेंबली में ना वो सदर जब देंगे वो इन्हें बंदे पूरे करने पड़ेंगे। तो हमारा जो तमाम जो हमारी गेम प्लान है हुकूमत एग्जैक्टली उसके ऊपर चल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, चल सर ये बताइएगा कि अभी जो हुकूमत ने अभी पंजाब में बिलखुसूस जब निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर आपको दरपेश है, तो दूसरी तरफ से ऐसे नाम आए हैं कि शायद PTI को तो उन पर बिल्कुल भी PTI तो उनको नहीं मानेगी। अब यही तर्ज अमल जो है वो हुकूमत भी इख्तियार कर सकती है। इलेक्शन कमीशन इसमें बुनियादी और कुलीदी हैसियत इख्तियार कर लेगा, तो क्या आपको कबूल होगा इलेक्शन कमीशन का फैसला? देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान है ना, पंजाब और KP के, ये बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से ये मुख्तलिफ लोग हैं। इनका अपना कैरियर भी है और दे हैव बीन वेरी ऑनरेबल इन देयर कैरियर्स। तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और ये जो सिंध वाले हैं साहब,
انہوں نے زیادہ گن ڈالا ہوا ہے. اگر باقی الیکشن کمیشن کھڑا ہو جائے ادارے کے طور کے اوپر تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. اینڈ وی ہوپ کہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنی ساکھ بحال کرے. دیکھیے یہ میرا اور آپ کا انٹرسٹ یہ ہے, پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ادارے اپنی ساکھ بحال کریں. اس وقت جو تمام بڑے ادارے ہیں, چاہے جوڈیشری ہو, فوج ہو, ECP ہو, پبلک میں جو ہے ان کی جو ساکھ ہے اس کو چیلنج درپیش ہے. فواد چوہدری صاحب بڑا ضروری ہے, یہ آپ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. ایک ایسے الیکشن کمیشن کے نیچے جب الیکشن ہوگا, خواہ وہ عام انتخابات ہوں خواہ 2 صوبوں کے انتخابات ہوں, کیا آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوں گے جس پر اعتماد ہی نہیں ہے PTI کو؟ لیکن جیسے کراچی میں الیکشن ہوا ہے ویسے تو ظاہر ہے کسی کو بھی پھر قابل قبول نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے 2 الیکشن لڑے ہیں پہلے, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے اور یہی الیکشن کمیشن تھا. ہم نے پنجاب کا الیکشن لڑا ہے, خان صاحب جو ہے ان کے الیکشن جو ہے وہ ہم جیتے ہیں. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارے کو اپنی ساکھ کا خیال کرنا چاہیے, اور جو ممبران ہیں جو پنجاب PCP کے خصوصاً ان کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے ادارے. اچھا یہ بتائیے گا چودھری صاحب کہ PMLQ بھی آپ سے انضمام کے مراحل میں ہے, تو اس کی ڈیٹیلز کیا ہے جو اب تک طے ہوئی؟ ابھی فی الحال انضمام جو ہے ان کا پریکٹیکلی نہیں ہوگا. اس وجہ یہ ہے کہ مونس الہی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے اس وقت PMLQ کے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ آتا ہے تو PMLQ اپنے ممبرز کو روک سکتی ہے ووٹ ڈالنے سے, اور وہ 5 ووٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم چاہیں گے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ نپٹے تو اس کے بعد پھر انضمام کے بعد. اچھا یعنی ابھی اس انضمام کے مسئلے کو آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آگے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اب جب عمران خان صاحب نے 33 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے, PDM کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم تو نہیں لڑیں گے الیکشن, تو کیا ایسی صورت میں بھی کہ جب آگے سے مخالفت نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب بھی ان حلقوں میں آپ کے امیدوار ہوں گے؟ جی ہمارے امیدوار تو عمران خان ہی ہوں گے. ابھی دیکھتے ہیں PDM کی آج کی میٹنگ ہے, میرا خیال ہے یہ الیکشن 60 دنوں بعد ہونا ہے. 60 دن بہت لمبا وقت ہے, اس کے درمیان میں جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. اچھا فواد چوہدری صاحب, آج لندن میں میٹنگ بھی ہے ان کی. فواد چوہدری صاحب, یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں, رابطہ ہمارا منقطع ہے حبیب صاحب. فواد چوہدری صاحب بھی کم و بیش وہی بات ہے جو اسد عمر صاحب نے کی, لیکن فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں جی اس سچویشن میں اسٹریٹجی تو صرف حکومت کی ہوتی ہے, ہماری کیا اسٹریٹجی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف اسمبلیاں تحلیل کر کے ٹینشن دے کے اب نئی حکمت عملی کوئی نہیں بنا رہی. دیکھیے کرائسس سے نکلنا یہ تو ظاہر ہے حکومت نے نکالنا ہوتا ہے, اور کرائسس پیدا نہ ہونے دینا یہ بھی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. جو اپوزیشن ہے وہ پالیسیوں پہ تنقید کرتی ہے, وہ اور بالخصوص ایسی صورت میں جیسے ہمارے ہاں صورتحال درپیش ہے کہ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی کو اس کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کی گئی ہے. دوبارہ سے لائن پر آگے, آپ سوال کنٹینیو کریں. جی اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی پارٹی بڑی یکسوئی سے کہہ رہی ہے کہ اپریل تک الیکشن, آپ کے اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ اعتماد کی وجہ نہیں ہے, وہ بد اعتمادی ہے نظام کے اوپر. اور دیکھیں اس وقت آپ کے پاس $4.3 بلین ہیں جو رہ گئے ہیں آپ کے پاس. آپ کی اس وقت جو بندرگاہوں کے اوپر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ $5 بلین. آپ کی جو IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں وہ آج ان کا جو لندن میں اجلاس ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے وہ IMF کا لینا ہے یا نہیں لینا, جو لینا پڑے گا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو آپ سمجھیں کہ 63% سیٹوں کے اوپر الیکشن پنجاب میں اور KP میں ہونے. اب یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا ایک ہی کنکلوژن ہے کہ الیکشن آپ کو اپریل میں کروانا پڑے. جی اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے موقف میں اور حکومت کے موقف میں, PDM کے موقف میں بالکل ریکنسیلیشن یا کوئی مڈل پوائنٹ نظر نہیں آ رہا, کم از کم اب تک نظر نہیں آ رہا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بٹھا لے, ایک جگہ بیٹھ کے کہیں اتفاق رائے کر لیں, یا آپ خود ہی کچھ بیک سٹیج پہ بیہائنڈ دا کرٹن کچھ طے کریں؟ نہیں, ہم تو 100% تیار ہیں. ہم نے 10 دفعہ یہ بات میں نے باہر بھی کہی ہے کہ ہمارا تو یہ ہے کہ الیکٹورل فریم ورک کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. دیٹس دی اونلی وے فارورڈ.
जो ये कहते हैं कि नहीं जी आप इलेक्शन तो हम करवाएंगे नहीं, वो तो अगले साल कराएंगे, लेकिन हम उनके साथ बैठ के उनके अहमकाना मुआशी फैसलों को हम जो है वो सपोर्ट दे दें। हम क्यों दे दें? जिस जो इन्होंने तबाही डाली है 9 महीनों में पाकिस्तान में, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है, ये कहते हैं कि नहीं आप उन फैसलों की तायद करें। हम इनके मुआशी फैसलों की तायद नहीं कर सकते। हाँ, हमने इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर हम बैठने के लिए तैयार हैं जब भी वो कहें। फवाद शाह साहब, ये भी कयास आराइयाँ हो रही हैं कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद करने के लिए निगरान सेटअप को तूल दिया जा सकता है। आइन के किस आर्टिकल के तहत? इस तरह का तूल, इस तरह का जब तूल दिया जाता है तो आइन का तोड़ कर ही किया जाता है। आइन के तहत तो नहीं दिया जाता। तो हाँ, तो फिर मार्शल लॉ लगा लें, फिर तो मार्शल लॉ है ना, फिर जाहिर है फिर मैं नहीं कुछ कह सकता। ये तो चीफ जस्टिस साहब जाने और फौज जाने, ये तो फिर मतलब इसका आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो फिर मार्शल लॉ ही होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके साथ मैंने सुना है कि कुछ जो आपके साबकीन हैं वो जो आपको छोड़ के चले गए थे वो आपसे राब्ते में आ रहे हैं, क्या PMLN के लोग भी आपसे रवाबित कायम कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो बहस है ना कि ये तूल देंगे, ये भी उस बदएतमादी का इजहार है जो निज़ाम के ऊपर है। ये भी उस बदएतमादी का इजहार है जो अदालतों से लोगों की तवक्को नहीं है। हर आदमी समझता है और देखिए जी जो भी फौज चाहेगी अदालत से फैसला करवा लेगी, क्या प्रॉब्लम है। आम जो परसेप्शन है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की और जो अदालतों की, वो तो तबाह बर्बाद हो गई है। और मुझे नहीं समझ आती, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस साहबान 2 साल से फुल कोर्ट रेफरेंस ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। इनको कम से कम चीफ जस्टिस तो बैठे हैं, वो देखें कि उनके इदारे की परसेप्शन किधर जा रही है, हालात क्या हो गए हैं। आई डोंट नो वहाँ पे क्या थिंकिंग प्रोसेस है, उसको ऐसा वहाँ नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये तो पाकिस्तान में। अच्छा, तो वो जो दूसरी बात है जो आपसे दोबारा तजदीद ताल्लुकात की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हमने जो है कम से कम 3 जो लोटे हैं वो वापस आना चाहते थे। अच्छा। लेकिन हमने फैसला किया कि आप उनको नहीं ले सकते, तो लिहाजा उन्हें जो है वो आप जहाँ पे हैं वहीं रहे, क्योंकि लगता नहीं उन्हें जो है अब PMLN भी टिकट देगी। अब जो फारग हो गए हैं तो ये सियासत से गन साफ ही हो जाए तो अच्छा। लेकिन वो लोग जो इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे या पीपल्स पार्टी में थे, जाहिर है वो तो लौटे नहीं है, वो तो इलेक्शन के मौके पे पार्टी एडजस्टमेंट होती है, इधर से उधर चले जाते हैं लोग। तो क्या ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश आपने पैदा की और कुछ राब्ते भी हैं हुए आपके? नहीं, जो जैसे नून लीग के लोग हैं कुछ जगहों के ऊपर जो नशिस्तों के ऊपर समझते हैं कि नून लीग का टिकट अब एक बहुत बड़ा बोझ है और हमारे पास वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट नहीं है, वो इंशाल्लाह उनसे हमारी बातचीत है और वो हमारे साथ जो है वो चले। एक्सपेक्टेशन कितने लोग हो सकते हैं ऐसे? मेरा ख्याल है अराउंड, हमारे पास बहुत जगह है नहीं, तो हम इंशाल्लाह 5 से 7 लोग जो हैं उनको हम आए करें, जो सिटिंग MNAs हैं। जो सिटिंग है। अच्छा, और ये भी कहेगा फवाद शाह साहब के इंतखाबात के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से? हम ही तो कर रहे हैं तैयारियां 9 महीनों से, हम ही तो कैंपेन कर रहे हैं, बाकी सारे तो घरों में बैठे हो। नहीं, जरदारी साहब भी मैदान में नजर तो आ रहे हैं। नहीं, जरदारी साहब बेचारों ने क्या कैंपेन करनी है, उनकी कोई कैंपेन होती है कि बस पैसे दे जो ले लो कर लो, और क्या होता है उनका कुछ नहीं है। मतलब 9 महीने से बिलावल साहब अमेरिका लंदन यात्रा पे हैं, जब वो तशरीफ लाएंगे अगली हुकूमत के बाद। और एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहाली के लिए कोई राब्ता किया जा रहा है? एस्टैब्लिशमेंट देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी वो किसी रिव्यू सिचुएशन में है, तो लेट्स सी वो कब अपना फैसला, वो पाकिस्तान को देख रहे हैं क्या हालात हैं हमारे सामने, हर शोबा जिंदगी जो है वो डूब रहा है, वो मजीद इंतजार करना चाहते हैं, देख लें उनके सामने ही है। अब ये तो जाहिर है कि मैं और आप तो कमजोर लोग हैं, हमारी बातों के ऊपर तो नहीं उन्होंने रिव्यू करना। और ये भी कहिएगा कि क्या अब भी कॉल्स आती है? ये तो जो हुआ था मामला, उसमें जो है वो ये है कि हमारा जो परवेज इलाही साहब को ने कहा कि उन्हें बुला के कहा गया कि असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे जो MPs हैं उन्होंने ये बातें कही, तो मैंने यही कहा था कि अगर हम जो है वो यही कर सकते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हमें नहीं पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से इस पर डिस्कशन करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब से, जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही है जो पिछले 9 माह से इंतखाबात की तैयारियां कर रही है। हबीब साहब, तहरीक इंसाफ तो चलें तैयारियां कर रही हैं, बाकी जमातें क्या कर रही हैं? बाकी जमातें भी अपनी हद तक तैयारियां कर रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की तैयारियां चूंकि ज़्यादा ज़ाहिर व बाहिर हैं, इस वजह से वो महसूस ज़्यादा होती हैं। लेकिन बहरहाल बाकी जमातें भी इलेक्शन की तैयारियों में किसी न किसी दर्जे में मसरूफ़ हैं। लंदन में जो बैठक हुई है उसका देखिए, लंदन में जो बैठक हुई है दरअसल वो भी आइंदा इलेक्शन के बारे में ही है। अच्छा। क्योंकि असम्बली तोड़ने का जो इनिशिएटिव था वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिया है, तो अब खाही न खाही इलेक्शन तो सबको लड़ना पड़ेगा। जिसने भी पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश कर रखी है उसने तो इलेक्शन लड़ना है। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून के अंदर भी अब ज़ाहिर है ये ख्वाहिश तो बड़ी मजबूत है और वो पंजाब को अपना होम ग्राउंड समझते हैं, इसलिए वहाँ पर अब जो बैठक हो रही है उसमें बहुत सारी चीज़ों पर गौर हो रहा है। एक तो नवाज शरीफ साहब कुछ जवाब तलबियाँ करना चाहते हैं। जवाब तलबियाँ इस तरह के, उन पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने यकीन दिलाया था कि हमने सारे मामला सेट कर लिए हैं और ये एतमाद का वोट जब परवेज़ इलाही साहब लेने आएंगे तो इतने बंदे गायब हो जाएंगे, 17 बंदे गायब हो जाएंगे। अब ये जब यकीन दिलाया, उसके नतीजे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक एक दो दो लोग काबू किए हुए थे। वो गए, उन्होंने कहा जनाब अगर ये बताएं, अपनी लीडरशिप के पास गए, उन्होंने कहा कि अगर को बताएं तो माफ़ कीजिएगा कि हम एक दो बंदे हमारे पास भी हैं, हम उनसे भी बात करें। तो लीडरशिप ने दिलाए गए इत्मीनान के मुताबिक कहा, उन्हें मना कर दिया, नहीं जी नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तो ऐसा नहीं करना। लेकिन जब एतमाद का वोट हुआ तो उस वक्त जिन जिन लोगों ने यकीन दिलाया था वो भी बगलें झांकते रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक अजीब व गरीब फिनोमेना का शिकार हो गई कि उनके लिए बिल्कुल एक सरप्राइज़ था। तो लिहाजा उसका हिसाब किताब भी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को ये भी नज़र आ रहा है कि जो इकॉनमी है वो ऐसी जगह पे आ गई है कि जहाँ पे उन्हें फैसला करना है कि आइदर वो इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की जो मुश्किलात है, जिसकी बहुत सारी वजह इमरान खान को हटाना और पीडीएम की हुकूमत को लाना है, तो लिहाजा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी से हुकूमत की है ना। तो अब ये हुकूमत उसका कफारा कैसे अदा करे, क्या आईएमएफ से मुआहिदा करके करे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के बिजली के नर्ख कैसे बढ़ाने हैं, डॉलर को कैसे आज़ाद छोड़ना है, ये मुश्किल फैसले। अब तक इस हुकूमत ने कोई मुश्किल फैसला नहीं किया था, तो अब ये मुश्किल फैसले करने का टाइम है। तो लिहाजा अब मुश्किल फैसले करें और इलेक्शन में जाएं, या मुश्किल फैसलों को टालें और हुकूमत को थैंक यू वेरी मच कह लें, क्योंकि असेंबली तोड़ने का इख्तियार तो अभी तक। आसान फैसला कौन सा है? देखिए, इनके लिए आसान फैसला इस वक्त कोई भी नहीं रहा। एक शतरंज में एक ऐसी जगह आती है जहां पे कोई मुखालिफ खिलाड़ी ऐसी जगह पे आपको ले आता है कि या तो आप चेकमेट बर्दाश्त करें या अपने वजीर की कुर्बानी दें, जिसको वजीर आजम भी कहा जाता है शतरंज की बिसात पे। तो दरअसल ये वो वाली कैफियत आ गई है कि जहां पे मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी कुर्बानी देनी है। आइदर वो ये कुर्बानी दे कि वो अपने जो 9 महीने पहले उसने जो कुछ किया था उसका खमियाजा भुगते और आईएमएफ के साथ डील करे और सख्त शराइत पे करे, क्योंकि एक शेकी गवर्नमेंट के साथ कोई भी जो इदारा है जो डील मल्टीलेटरल बिलखुसूस जो डील करेगा तो वो जाहिर है थोड़ी सख्त होगी। तो लिहाजा लेकिन इन फैसलों के बाद हबीब साहब फिर इलेक्शन में जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए फिर डील कर लेंगे तो ये तो वो चीज है कि जो इन्होंने पाकिस्तान से लिया। देखिए, पीडीएम ने पाकिस्तान से मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लिया और उस हुकूमत बनाई, तो अब वो वापस करें पाकिस्तान को। पाकिस्तान को वापस करने का, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम वापस करने का तरीका एक ही है, आप आईएमएफ के साथ डील करें और इलेक्शन में जाएं। और यही है आपके कफारे की सूरत के जो आपने किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान का एक मजाक बना है पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में, पाकिस्तान की मईशत के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही थी कि मुल्क जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होता चला जा रहा है, जो आपने किया तो अब उसका कफारा ये है कि आप आईएमएफ के साथ डील भी करेंगे और आप इलेक्शन भी करवाएंगे। अब ये तय कर लें कि आपने जो काम जितनी इज्जत के साथ कर सकें वो उतना ही अच्छा है। अगर
PMLN اس وقت نو ڈاؤٹ کسی کے سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. PMLN اگر یہ سوچ رہی ہے کہ وہ مزید کوئی چالاکی کر لے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد PMLN کے پاس اب کوئی چانس باقی رہے گا. اچھا, نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے, مریم صاحبہ بھی ابھی تک نہیں آئی. وہ تو آ رہی ہیں, آ جائیں گی, لیکن حمزہ شہباز کیوں منظر نامے سے غائب ہیں, وہ کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سم ہاؤ اور ادر جو PMLN نے ابتدائی طور پہ جو اپنی تصویر بنائی وہ کچھ زیادہ خوشکن نہیں بنا سکی. مثال کے طور پہ جب 2018 کا الیکشن ہوا, 2018 کے الیکشن میں والد ماجد بن گئے قائد حزب اختلاف اور فرزند ارجمند بن گئے صوبے میں قائد حزب اختلاف. حالانکہ اس وقت یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سعد رفیق صاحب بھی چونکہ صوبائی اسمبلی کی نشست جیت گئے تھے تو صوبائی اسمبلی میں سعد رفیق صاحب کو یہ ذمہ داری دی جائے گی اور کوئی موقع بنا تو وزیر اعلیٰ بھی وہ بن جائیں گے. لیکن فوراً ہی دونوں نے یعنی ایک سیٹ جو حمزہ صاحب نے وفاقی بھی جیتی تھی, یعنی قومی اسمبلی کی بھی جیتی تھی اور صوبائی بھی جیتی, انہوں نے اوپر کی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور خود جو ہے وہ قائد حزب اختلاف ہو گئے. اس کے بعد دیکھیے ایک تو یہ تاثر جو ہے بہت ہی برا بنا. دوسرا یہ ہوا کہ پارٹی کے اندر ہی جب اوپر وزیر اعظم بن گئے اور نیچے وزیر اعلیٰ بن گئے تو اس وقت بھی یہ تاثر جو ہے, اس وقت پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی سیٹنگ چل رہی تھی, لیکن جیسے پرویز الہی صاحب نے چھوڑا انہیں تو اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی اور کو بنا لیتے, لیکن اس وقت بھی فوری طور پہ یہ سمجھا گیا کہ نہیں, حمزہ شہباز ہی صرف وہ ہیں جن کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے, تو لہٰذا وہ کر لیا گیا. اب تیسری بات یہ ہے کہ ایک بار پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کے چیف آرگنائزر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور سینئر نائب صدر بھی بنا دیا گیا. یعنی اب ان کا درجہ جو ہے وہ اس سے یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے ان سے بلندتر ہو گیا. اگرچہ وہ پہلے ہی بلندتر تھا بوجہ اپنی رشتہ داری کے, یعنی جو ان کی ظاہر ہے تو وہ بلندتر درجے پہ فائز تو تھیں, لیکن چلیے ایک کاغذی حجاب باقی تھا, لیکن اب وہ کاغذی حجاب بھی اٹھ گیا. تو لہٰذا اب آپ ذرا دیکھیے کہ پنجاب میں اور وفاق میں تو PMLN ایک ٹپیکل فیملی پارٹی بن کے رہ گئی. یعنی اگرچہ پیپلز پارٹی پر بھی یہ الزام لگتا ہے لیکن جتنے ماشاءاللہ خاندان کے افراد یہاں پہ ایڈجسٹڈ ہیں, پیپلز پارٹی میں تو ایسا نہیں ہے. سعد رفیق صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے تھے جب وہ موروثی سیاست کی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست صرف ہماری نہیں, انڈیا میں بھی یہ پرابلم تھا. انڈیا میں BJP نے آپ دیکھ لیجئے کہ کانگریس اب تک بالکل بے کارواں ہو کے پھر رہی ہے وہاں پہ کیجریوال ایک نیا فنومنا بن کے سامنے آ رہے ہیں. اگرچہ کچھ صوبوں میں آج بھی وہ وہاں پہ باقی ہے وہ اسی طرح کی موروثی سیاست, لیکن پاکستان میں بھی تو الٹیمیٹ جس کو دھکا لگنا تھا نا, تو لہٰذا وہ دھکا لگ رہا ہے. تو اب اس دھکے سے اب مسلم لیگ نون کو دو چیلنجز ہیں. ایک غلط سیاسی فیصلے کا جو اپریل میں کیا گیا, دوسرا ایک موروثی سیاست کا چیلنج, تیسرا کارکردگی کا چیلنج. اب آپ دیکھیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کارکردگی کے بارے میں ہی اب 2018 میں نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, تو اب تو ووٹ کو عزت مل گئی نا, مطلب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے نا, تو اب ووٹ کی اس سے زیادہ عزت کیا ہوتی ہے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو یہ ووٹ کو عزت دو کیسے ہوگا؟ وہ کوئی عوام کے ووٹوں سے تو الیکٹ کر جو بھی ہے, چلیے ہم ان کے ووٹ کو تو عزت مل گئی نا. وہ تو ہم تب کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت ملی جب وہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں. ووٹ کو عزت اس سے زیادہ اور کیا ملے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا نعرہ تھا خدمت کو ووٹ دو. ٹھیک ہے, اب آپ خدمت کو ووٹ دیں تو کس خدمت کو ووٹ دیں؟ بہت خدمت. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آٹا خدمت, کون سی خدمت ایسی کی ہے؟ بہت سارے بحران ہیں, بجلی کا بحران ہے, یکے بعد دیگرے ایک بحران در بحران میں آپ نے ملک کو ڈال دیا ہے, اور بالکل ایسا گناہ بے لذت کیا ہے کہ جس کا کوئی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں. اگر ہم کارکردگی کی بات کر رہے ہیں تو خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا خاص کارکردگی دکھائی؟ دیکھیے خان صاحب کی کارکردگی جو تھی وہ آپ نے دیکھا نہیں, جب انہوں نے لیا بیچ میں کورونا آیا, کورونا کی آفت کوئی چھوٹی نہیں تھی جس نے دنیا کو بند کر دیا تھا, لیکن آپ نے اپنا ملک چلتا رکھا تھا اور ملک مسلسل آگے بڑھ رہا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ آخر آپ نے کلوز کہاں کیا؟ 6% گروتھ کے اوپر. ٹھیک ہے, اب یہ جو الزام لگایا جاتا ہے جی خان صاحب نے جاتے جاتے اپنی اکنامک پالیسی میں وہ جو پیٹرول کی قیمتیں فریز کی تھیں, تو بھائی اچھا جی بڑی غلط بات کی تھی, لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے, شوکت ترین صاحب کئی بار کہہ گئے ہیں کہ میں نے تو بجٹ کر دیا تھا. یعنی
IMF کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر کہیں سبسڈی دینی ہے تو اس کو بجٹ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. کسی جگہ سے کوئی خرچہ کم کرے آپ سبسڈی دے لیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بجٹ کر دیا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جب اگر انہوں نے اتنا ہی غلط فیصلہ کیا تھا تو آپ آ کے انڈو کر لیتے. آپ نے اس کو کیوں کنٹینیو رکھا؟ کیونکہ آپ تو یہ کہہ کے آئے تھے ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں, تو آپ نے کیا مشکل فیصلہ کیا؟ دوسری آپ نے یہ کیا کہ جیسے ہی آپ آئے ڈالر کی طرف جانا, مجھے ڈالر کے اندر جو ڈالر کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے. آپ نے چلے مفتاح اسماعیل صاحب تو ان کی تو فلسفی ڈیفرنٹ تھی, آپ وہ فلسفر لے آئے نا, وہ دستے وہ مسیحائی اب کر کے دکھائیں نا اسحاق ڈار صاحب کے ذکر کا وقت ہوا جاتا ہے, لیکن ابھی دستے مسیحائی, ان کے دستے مسیحائی میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اب وہ سونے کو بھی چھو رہے ہیں تو وہ مٹی ہوتا ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے ہم, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے وفد کی. آج جماعت اسلامی کے وفد سے ملاقات ہوئی, معاملات طے پائے. حافظ نعیم الرحمان صاحب بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر بدستور دھند چھائی ہوئی ہے. آج اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے وفد نے جماعت اسلامی کے مرکز نور حق کا دورہ کیا, جہاں سعید غنی اور حافظ نعیم الرحمان نے اپنے تحفظات اور خدشات سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا. بعد میں میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے اچھی خاصی نشستیں جیتی ہیں, جس پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں. چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی بلدیاتی اداروں میں مل کر چلیں. انہوں نے جماعت اسلامی کے تحفظات دور کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بلدیاتی اداروں میں ساتھ چلیں. یقیناً جماعت اسلامی کے کچھ اعتراضات ہیں, کچھ شکایات ہیں, جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے رہے. جب انتخابات ہوتے ہیں, اتنا سیٹ اپ ہوتا ہے الیکشن کے مرحلے میں, وہ سب کا سب الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتا ہے, الیکشن کے قوانین کے تحت کام کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو اعتراضات جماعت اسلامی کے ہیں اس میں اگر کہیں حکومت سندھ کا کوئی رول بنتا ہے تو ہم وہ ضرور ادا کریں گے. جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا, چاہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں ہو, ہمارے خلاف ہو, ہم اس کو تسلیم کریں گے اور اس کے بعد مزید آگے بات چیت کے مراحل بھی جاری رکھیں گے. دوسری طرف تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ لوکل باڈیز الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا ہے. یہ دھاندلی شروع ہوئی جی اسی دن صبح. آپ کو اسی وقت ہم نے بتا دیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ پولنگ کا عملہ ہی نہیں پہنچا تھا. بہت سارے کیسز کے اندر وہاں پہ پھر نظر آیا کہ کس طریقے سے پہلے سے ٹھپے لگائے گئے. جو احتجاج کر رہے تھے, پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا, دھونس, زبردستی, دھاندلی اور طاقت کے استعمال سے چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے, اس الیکشن کو کالعدم قرار دینا چاہیے اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر. کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کو 4 دن ہو گئے ہیں, لیکن نتائج کے حوالے سے بے یقینی ویسے ہی برقرار ہے جیسے آخری دم تک اہل کراچی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ 15 جنوری کو الیکشن ہیں یا نہیں. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی آج کی ملاقات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہیے گا پیپلز پارٹی والے آج کیا آفر لے کر آئے تھے؟ پیپلز پارٹی والے آئے تھے ہمارے اس موقف کی وجہ سے, جو ہم نے کہا تھا کہ جب تک کہ آپ الیکشن کے بعد ہونے والے جتنے مسائل ہیں اور نتائج کا جو معاملہ ہے اس پر جب تک ریکٹیفیکیشن نہیں کریں گے, اس کو درست نہیں کریں گے, تو ہم آپ سے مزید کیا بات کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے ایک ہی نقطے پر بات ہوئی اور ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ کہاں کہاں ری پولنگ ری کاؤنٹنگ میں گڑبڑ ہو رہی ہے اور کہاں کہاں نتائج کا مسئلہ تھا. ان سب چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں گے. جب وہ اپنا رول ادا کر دیں گے تو ہی کوئی بات ہو سکے گی. ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی بات ان سے آج نہیں. بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا ٹاپ سلاٹ کے بارے میں شہر کے, کیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے آپ کو میئر کی آفر کی ہو یا آپ سے اپنے میئر کے لیے ڈیمانڈ کی ہو یا آپ سے درخواست کی ہو کہ آپ ان کا ساتھ دیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا موقف اتنا واضح تھا اور پہلے سے بھی اتنا واضح تھا کہ آج اس پر کوئی بات سمجھ لیں کہ ہوئی ہی نہیں. وہ ہنسی مذاق میں جملے بازیاں تو ہوتی ہیں جب آدمی بیٹھ کر چائے پیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی سنجیدہ یہ نقطہ تھا ہی نہیں آج. اور ہم نے بہت واضح کیا تھا کہ بات شروع ہی اس وقت ہوگی جب یہ مسئلے ریزالو ہوں گے. لیکن جب نتائج ہی درست نہیں آئے, ہمارا مینڈیٹ ہی تسلیم نہیں کیا جائے گا, تو اس کے بعد کسی سے کیا بات کر سکتے ہیں. اس لیے پہلے مینڈیٹ تسلیم کر لیا جائے, نتائج کو ٹھیک کر لیا جائے. میں تو ناجائز طریقے سے نہیں کہہ رہا, جائز طریقے سے ٹھیک کر لیا جائے. جو ہم نے سیٹیں جیتی ہیں وہ ہمارے نام ہوں, جو ہم نے نہیں جیتی ہیں
وہ جس نے جیتی ہیں اس کے نام ہو. آپ کا ایگزیکٹ نمبر کیا ہے اس وقت اگر ہم نمبر گیم دیکھیں تو آپ 3 پیچھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کے نزدیک کیا نمبر ہے جہاں پہ آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں 6 سیٹیں ہماری ایسی ہیں جو اب الیکشن کمیشن میں چلی گئی ہیں, تو اگر وہ 6 نشستیں الیکشن کمیشن میں ہو جائیں گی, ظاہر ہے اس میں تو ہمارے پاس تمام 11 اور 12 فارم موجود ہیں, تو اللہ نے چاہا تو وہ سب کے سب جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں ہی چلی جائیں گی, اس لیے کہ بہت بڑا مارجن بھی ہے, ہزاروں ووٹ کا مارجن ہے کسی بھی دوسری تیسری چوتھی پارٹی سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہم 95 تک پہنچ جائیں گے. اچھا, تو آپ اس سے کچھ آگے چلے جائیں گے. اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے طور پہ یہ سوچا ہے, کیونکہ ایک طرف سے تو آپ کو اپروچ کیا ہے پیپلز پارٹی نے, دوسری طرف سے غیر مشروط حمایت کا عندیہ دیا ہے پی ٹی آئی نے, تو اب آپ نے ان میں وے کرنا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں, پارٹی کی کیا اپروچ ہے؟ اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی ہمارا مسلسل رابطہ ہے, آج بھی میری بات ہوئی ہے علی زیدی صاحب سے, اور انشاءاللہ ہم ان سے ملاقات بھی کریں گے اور بیٹھ کر اس پہ گفتگو کریں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس شہر کی بہتری کے لیے, اور آگے کا لائحہ عمل ہم مل کر کیا بنا سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ آج کل میں ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہماری ان سے ملاقات بھی ہوگی, اور اس وقت بھی جو مسائل سامنے آئے ہیں الیکشن کے بعد کے, اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اور بلکہ اس وقت بھی ادارہ نور حق میں بعض ایسے ساتھی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست موجود ہیں جن کے حلقوں میں اگر مسائل ہوئے تھے, تو اس کے لیے اگر ہمیں کوئی مدد ان کی کرنی پڑ رہی ہے تو ہمارا جو شعبہ ہے الیکشن سیل ہے وہ اس پر کام بھی کر رہا ہے. اس وقت بھی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہاں پر موجود ہیں. زمینی حقائق اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو ہی آپ کام کر سکیں گے کراچی کے لیے, تحریک انصاف کے ساتھ جانے میں تو پھر اس طرح سے شاید آپ کو وسائل اور اختیارات کا مسئلہ بھی رہے. دیکھیں یہ فیصلہ تو ہم کریں گے نا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کوئی میئر نہیں بنے گا. ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم کم ہیں اور ہمیں زیادہ کر دو, اگر ہمارے نمبر زیادہ ہیں تو میئر بننا چاہیے, اور جب میئر بننا چاہیے تو پیپلز پارٹی کو قانون کے مطابق ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب جب تک ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے اور یوں نہیں کریں گے, یہ کوئی ہم کوئی خیرات تھوڑی مانگیں گے. 4 سال ہم نے دیکھا وسیم اختر صاحب روتے رہے کہ اختیارات نہیں ہیں. وہ صحیح ہے, وسیم اختر صاحب کے اور مسئلے بھی تھے, ان کی پارٹی کے بھی اور مسئلے تھے, ان کے اپنے حساب کتاب بھی ہوتے ہیں ان کی پارٹی کے. ظاہر ہے کہ وہ شروع میں تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی جیسے ماضی میں بھی وہ کرتے تھے کہ پورے اختیارات کے باوجود وہ حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کا کردار ادا کرتے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ زمانہ وہی ہے, اور انہوں نے اس طرح سے بات کی, لیکن انہوں نے عملاً تو جو اختیار ان کا تھا اس کے مطابق کام نہیں کیا. جماعت اسلامی کے کیس میں تو یہ نہیں ہوگا نا, جو اختیار ہمارا ہوگا اس سے زیادہ انشاءاللہ کام کریں گے. ہماری پوری ٹیم ابھی سے, ہم نے تو رابطہ عوام شروع کروا دیا ہے, جو چیئرمین ہمارے جیتے ہیں یوسیوں کے, اور جو ٹاؤن میں ہم بنانے جا رہے ہیں وہاں ہم نے کہا ہے کہ رابطے شروع کریں, آئیڈینٹیفائی کریں مسئلوں کو. ہم تو ابھی انشاءاللہ کام شروع کر دیں گے جیسے ہی یہ سسٹم آگے بڑھتا ہے. لیکن نہیں برحمان صاحب, یہ بات بالکل آپ کی کتابی طور پہ 100% درست ہے کہ آپ کے پاس اگر اکثریت ہے, اور آپ کے پاس ڈیفینیٹلی یعنی اتفاق ایسا ہے کہ جماعت اسلامی جب بھی چاہے جس سے بھی چاہے اتحاد کرے, اس کے بغیر ہاؤس آگے چل نہیں سکتا. لیکن سوال یہ ہے, کیا آپ صوبائی حکومت سے ایک ہاسٹائل گورنمنٹ بنائیں گے شہر کے اندر, یا صوبائی حکومت کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے؟ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو ساتھ ملا سکیں. ایگزیکٹلی ہم چاہتے یہی ہیں کہ اب شہر کی بہتری کے لیے بہت ادھڑ گیا, بہت اجڑ گیا, بہت تباہال ہو گیا یہ شہر. اس شہر کی بہتری کے لیے کاش کے کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے, اور کاش کے تمام پارٹیاں, تمام پولیٹیکل فورسز آن بورڈ آ جائیں. میری خواہش پہلی یہی ہوگی کہ سب لوگ اگر آن بورڈ آ جائیں تو ہم ایک رول پلے کریں اس شہر کو ڈیولپ کرنے کا, اور جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے وہ مل جائے. اگر صوبائی حکومت یہ کہے گی کہ سارے کام ہم نے کیے ہیں تو بھائی آپ یہ کہہ دیں لیکن ہمارے کام کروا دیں. اگر وفاقی حکومت کہے گی کہ سارے پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی آپ بینر لگائیں, آپ سب کتبے لگائیں, لیکن کام کر دیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ رول ادا کریں جس میں تمام پولیٹیکل اور گورنمنٹ کی فورسز کو ایک پیج پہ لے کر آئیں, اور جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ایک پیج پہ لے کر آئیں. صرف ایجنڈا ایک. دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, کیا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے ڈفرینسز نہیں ہیں؟ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں اگرچہ کہ نظریاتی اعتبار سے کوئی بہت بڑے ڈفرینسز نہیں ہیں, لیکن بہرحال پارٹیاں الگ الگ ہیں, موقف الگ الگ ہوتا ہے, پالیسیاں الگ الگ ہوتی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ آن بورڈ آئیں سب لوگ,
اور یہ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ کراچی سب کا ایجنڈا بن جائے اور کراچی کی ڈیولپمنٹ سب کا ایجنڈا بن جائے اور اس کو سہولت کے ساتھ اسموتھلی یہ پروسیس آگے بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس میں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم جس فیصلے کی طرف جائیں پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ کراچی کی بہتری کے لیے, کراچی سے 98% ریونیو پیپلز پارٹی کو یا سندھ حکومت کو ملتا ہے, تو وہ صرف اس بنیاد پہ کہ اگر ہمارا نہیں آئے گا تو کسی کا بھی نہیں آئے گا اور ہم کام نہیں ہونے دیں گے, تو یہ اپروچ تو نہ جمہوری ہے, نہ عوامی ہے, نہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ہے. تو یہ عوام, کراچی میں رہنے والے عوام سب کے عوام ہیں, ہر زبان بولنے والے, ہر نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کا خیال کرنا سب کی ذمہ داری ہے. لیکن نعیم الرحمان صاحب, آپ کا جو ایک بہت بڑا چیلنج وہ پارٹی ہے جو آپ کی اصل حریف ہے کراچی میں اور وہ آپ کو اپنا حریف سمجھتی ہے, وہ ہے ایم کیو ایم. ایم کیو ایم اس وقت ایوان میں موجود نہیں ہے, اس ڈیموکریٹک فورم پہ موجود نہیں ہے, اور اگر وہ آپ کے خلاف, جیسے کہ بعض جگہ بعض اس طرح کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ وہ ایوان سے باہر رہ کے احتجاجی جلسوں کے ذریعے, جلوسوں کے ذریعے آپ پہ دباؤ بڑھائیں گے, تو اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایم کیو ایم یعنی احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے, اور جب وہ احتجاج کریں گے تو وہ اپنا 35 سال کا ریکارڈ لے کر ہی احتجاج کریں گے نا. انہوں نے کراچی کے لیے جو ڈیولپمنٹ کی ہے اور کراچی کا جو حال کیا ہے, تو احتجاج کرنا تو ان کا حق ہوگا, ہمیشہ ہوگا. جس طرح ہم احتجاج کر سکتے تھے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اس کو ویلکم کیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم احتجاج کرتے تو ہم نعمت اللہ خان, عبدالستار افغانی, اپنے خدمت کے کام, کراچی کے لیے اٹھنے والی آوازیں, اس پوری جدوجہد کو سامنے رکھ کر کرتے تھے, اس کی پذیرائی ہوتی تھی. اگر ان کی طرف سے احتجاج ہوگا تو ان کو اپنے بتانے پڑیں گے اعمال کہ کراچی کی تعلیم کہاں چلی گئی, کراچی کی ٹرانسپورٹ کہاں چلی گئی, کراچی کی عزت کہاں چلی گئی, کراچی کے ساتھ ہوا کیا ہے, اور ہر حکومت میں یہ شامل رہے. تو ہر ایک کو اپنا اپنا احتجاج اپنے پورے ماضی کے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے, اسی سے پبلک رسپانس بنتا ہے. تو وہ شوق سے کریں, ان کا حق ہے. لیکن ایک بات تو یہ ہے نا کہ اب ایم کیو ایم اس پوزیشن میں نہیں رہی ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ اس پوزیشن میں ہوتے تو الیکشن لڑتے, تو میری تو خواہش تھی کہ وہ الیکشن لڑیں, اور وہ الیکشن لڑتے تو آپ دیکھتے کہ وہ سیاسی طور پر وائپ آؤٹ ہو جاتے. اسی لیے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا ہے. اب ان کی پالیسی ہے, ان کی پارٹی ہے, ان کا حق ہے, اور اس حق کو جو ہے تسلیم کرتا ہوں میں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ شہر کے لیے وسائل کا بندوبست کیسے کریں گے؟ اگرچہ ایک وقت تھا جب نعمت اللہ خان صاحب, جن کی آپ نے مثال دی, اس وقت تو بجٹ بہت بڑا تھا, اب تو بجٹ بھی اس طرح نہیں ہے اور اختیارات بھی اس طرح نہیں ہے. تو اب آپ شہر کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایسا کیا جادو کا میجک سٹک ہے کہ جو آپ لے کے چل پڑیں گے؟ ملٹیپل کام ہے نا. پہلے تو جو اختیار ہے اس کے مطابق آپ کام تو شروع کریں, اور ساتھ ساتھ ہم ظاہر حکومت سے ہر 2 صورتوں میں یہ حق رکھتے ہیں کہ آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق وہ اختیارات منتقل کریں. انہوں نے اس کی سمری بنائی بھی ہوئی تھی. اور اسی طرح سے مالیاتی اعتبار سے اب جیسے ہی بلدیات کا یہ ادارہ بنے گا تو جو PFC ایوارڈ ہے وہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اب مزید یہ نہیں کر سکتی کہ وہ یہ ایوارڈ منعقد نہ کرے. 12-13 سال گزر گئے, اور ظاہر ہے کہ اب تو جماعت اسلامی ہے, اب ہمیں کوئی اپنا ذاتی مفاد تو نہیں ہے, ہم تو شہر کے لیے, اور وہ شہر جو صوبے کا کیپٹل ہے اس کے لیے. ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے شہر میں بہت بڑی مینڈیٹ حاصل کر لیا ہے, تو یہ اس کا بھی شہر ہے نا. تو وہ اس شہر کی بلدیات کو وہ اختیار منتقل کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو کرنا بھی چاہیے, اور ہم کروائیں گے بھی ان سے انشاءاللہ, اور کرنا پڑے گا بھی ان کو انشاءاللہ. حافظ صاحب, جیسے ہی بلدیاتی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے اور یقیناً آپ میجورٹی میں ہیں اور آپ یقیناً اس بلدیاتی حکومت کا حصہ ہوں گے, تو آپ کی ترجیحات میں کراچی کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے جو آپ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, کراچی کو اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں شروع کے چند مہینوں میں کہ جس میں کوئی کراچی میں داخل ہو حبیب اکرم صاحب جب, تو وہ یہ دیکھیں کہ یہ کراچی بدلنا شروع ہو گیا ہے, کراچی صاف ہو گیا ہے, کراچی موٹریبل ہو گیا ہے, اور کراچی میں اتنے جھٹکے اور اتنے گڈھے نہیں ہیں کہ جس میں ٹریفک ہی نہ چل سکے اور جگہ جگہ جام ہو. تو حبیب اکرم صاحب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اور کراچی کے رہنے والوں کے لیے ہم یہ کام کریں گے کہ جب وہ یہاں پر آئیں گے تو انہیں فیل ہوگا 2 سے 3 مہینے میں کہ کراچی صاف بھی ہو رہا ہے, کراچی موٹریبل بھی ہو رہا ہے, اور کراچی گرین بھی ہونے جا رہا ہے. یہ تو ہم بالکل ابتدائی طور پر چند چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں, اور ہم نے اس کے لیے ذہن بھی بنایا ہوا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. ہماری پوری ٹیم کام کرے گی. ہمارے الحمدللہ سینکڑوں لوگ ہیں جو اس وقت منتخب ہوئے ہیں, کونسلرز بھی, وائس چیئرمین. تو یہ بتائیے آپ کا جو پولیٹیکل معاملہ ہے یہ کتنے عرصے میں طے ہو جائے گا؟ جو آپ نے اتحاد کرنا ہے, یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ ول بی ان پلیس؟ اب دیکھیں, ایک تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا یوسیوں کا کہ ریکاؤنٹنگیں ہو رہی ہیں اور اس میں دھاندلی ہو رہی ہے اور اس میں یہ ہو رہا ہے, پہلے یہ ایڈریس ہو جائے, اور جو گڑبڑ جہاں ہوئی ہے وہ ایڈریس ہو جائے. 23 تاریخ کو نتائج, کچھ یوسیوں کے نتائج الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, کچھ اور ہم نے اپلائی کیے ہوئے ہیں اور لوگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں.
تو وہ جب ایک دفعہ سیٹل ہو جائیں گے 4 سے 6 دن میں تو اس کے بعد ہی کوئی لائحہ عمل ہوگا، اس لیے کہ ابھی ریزرو سیٹس کا معاملہ بھی باقی ہے. تو ریزرو سیٹس جو ہے وہ ہر پارٹی کے سائز کے مطابق ہی الاٹ ہوں گی اور اس کے بعد نمبر بنے گا. جب نمبر بنے گا تو اس کے بعد پارٹی ہے وہ ظاہر ہے جماعت اسلامی کے اندر جو نظم ہے اس کا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو کیا آپ جو فیصلہ کریں گے وہ کراچی میں ہی ہوگا فیصلہ یا منصورہ لاہور میں ہوگا؟ دیکھیں ہمارا تو الحمدللہ جماعت اسلامی کا پورا نظام ایک سینکرونائز نظام ہے. ہماری پوری الیکشن کیمپین جس اسٹریٹجی کے ساتھ ہم نے چلائی 100% امیر جماعت اسلامی پاکستان کے تعاون سے چلائی اور ان سے مسلسل رہنمائی لے کر چلائی. بعض لوگوں نے اس پر رکھنے ڈالنے کی کوشش کی کہ وہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے ویسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی، ہمیں فری ہینڈ دیا، ہمیں کام کرنے کا موقع دیا اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہم نے کراچی میں ایک زبردست قسم کی اس اسٹریٹجی سے، ظاہر ہے لوکل الیکشن ہو رہا ہے تو لوکل لیڈرشپ ہی آگے آئے گی نا، تو اس اسٹریٹجی کے مطابق کام کیا اور ساری پارٹیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور یہ ان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا. ہمارا تو ایک پورا نظام ہے. اسی طرح سے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کراچی جماعت اور اس کی جو فورمز ہیں اس بہت میٹر کرتے ہیں کہ کراچی کے بیٹرمنٹ کے لیے اس کی جو رائے ہوگی ہم مسلسل امیر جماعت کی رہنمائی حاصل کریں گے، کر رہے ہیں. کل وہ تشریف بھی لا رہے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ رہے ہیں اور ہم بہت بڑا ایک یوم تشکر جو ہے وہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں یہاں پر تاکہ جو لوگوں کو ایک حوصلہ ملے کراچی کے ان عوام کو کہ جنہوں نے ہمیں بھاری مینڈیٹ دیا ہے، تو انشاءاللہ ان کی رہنمائی اور سرپرستی میں ہم ایک ہی موقف کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لائحہ عمل. اچھا حافظ صاحب یہ بھی کہیے گا کہ اگر آپ کے تمام جو تحفظات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں تو میئر شپ کے معاملے پر آپ لوگوں کا کیا موقف ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اصولی طور پر میئر ان کا ہونا چاہیے. نہیں وہ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنے دیں، لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں جماعت اسلامی کے علاوہ میئر بنتا ہی نہیں ہے کسی کا، تو اس لیے میئر تو جماعت اسلامی کا ہی ہوگا اور اسی کے مطابق ہی بات چیت آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی معاملات سیٹل ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کافی حد تک سیٹل ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو ایک ایسی یونیک پوزیشن مل گئی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر جماعت اسلامی پریکٹیکلی یعنی اگر اس وقت ہم دیکھیں تو اس کے پاس اپنا میئر لانے کے لیے نمبرز تو پورے ہیں اور وہ نمبرز یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف علل اعلان انہیں کہہ چکی ہے اور بار بار انہیں یقین دلا رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور غیر مشروط حمایت کا یقین دلا رہی ہے انہیں. تو لہٰذا جو جماعت اسلامی ہے وہ تو کراچی میں اپنا میئر ٹیکنیکلی لانے میں کامیاب ہو چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر باقی تمام ان دو جماعتوں کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ بھی اتحاد کر لے تو پریکٹیکلی اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی وہ اسے چاہے وہ بڑی جماعت ہے چاہے چھوٹی جماعت ہے، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر اگرچہ ٹاؤنز میں اور ڈسٹرکٹس میں اس کو کچھ مل جائے گا لیکن میئر کے یعنی پرائمری فنکشن جو ہوں گے اس کے اندر تو اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری. دس از وائی کہ پیپلز پارٹی آج جماعت اسلامی ادارہ نور حق میں گئی ہے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یعنی شہر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور غیر معمولی طور پہ کی ہے اور وہ جماعت اسلامی کے پاس، جماعت اسلامی کے لیے یہ کوئی نئی کامیابی نہیں ہے. جماعت اسلامی نے ایک طویل عرصے بعد حاصل کی ہے لیکن بہرحال یہ کوئی نئی کامیابی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے لیے یہ مسئلہ بہت ہی گہرا ہے اور سنگین ہے کیونکہ اس کے چیئرمین اور کو چیئرمین یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بھی یہ فرما چکے ہیں کہ میئر جو ہوگا وہ ایک جیالہ ہوگا. اب یہاں اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہے. اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ایک تو ہے کہ کیا وہ قربانی دے کے یعنی ہمارے پاس نمبرز تو پورے ہیں لیکن ہم جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ہم میئرشپ جو ہے جماعت اسلامی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یا دوسری وائس ورسا کہ جناب ہمارے پاس نمبر نہیں ہے اس لیے جماعت اسلامی کا حق بنتا ہے. تو جماعت اسلامی نے اپنی جو پولیٹیکل پوزیشننگ کی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بار بار نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم میئر کا فیصلہ بھی نہیں کریں گے، ابھی آگے چل کے کریں گے، ابھی آگے چل کے کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اگر مائنر سے فرق سے بھی آگے نکل جاتی ہے، مثال کے طور پہ اس وقت 88 اور 91 ہے، شاید ایسا ہی ہے نا نمبر، تو اگر 88 اور 91 کا نمبر ہے اور اس میں 6 سیٹیں مزید حاصل جماعت اسلامی کو ہو جاتے ہیں، فرض کیا جن کے بارے میں وہ شور جی
6 सीट तो इसका मतलब है फिर सबसे बड़ी पार्टी जो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंदर तो जमात इस्लामी बन जाएगी। तो जमात इस्लामी को ना सिर्फ एक पॉलिटिकल एज मिल जाएगा कि सब लोग यही सोचेंगे कि जनाब मेयर तो वाकई जमात इस्लामी का होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इनके पास है। तो जब वो मेयर की पोजीशन में आ जाएंगे तो फिर नेचुरली जो कराची की जरूरत है वो ये है कि कराची में सब लोग मिलकर साथ पड़े। उसकी वजह दो है। उसकी वजह एक तो ये है कि कराची के जो मसाइल है उसके अंदर कुछ एथनिसिटी है, उसके अंदर कुछ नस्ली बुनियादों पे मामलात हैं, कुछ लिसानी तकसीम है, कुछ मजहबी तकसीम है। लिहाजा इन सारी तकसीम की खलीजों को पाटना है। लेकिन तो लिहाजा नहीं चलेगी। लिहाजा इसके लिए तो सबसे बड़ा जरूरी काम है, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। तो सबसे अहम जरूरी बात यह है कि ये सब इकट्ठे हों। जहां तक MQM का मामला है, देखिए MQM ने मुझे ऐसे लगता है कि गलती की पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे, लेकिन MQM के लोगों को ऐसा नहीं लगता। MQM ये समझती है कि हमने अपने तमाम मुखालिफों को इकट्ठा कर लिया है, शहर के मसाइल इनसे हल नहीं होंगे और लिहाजा जब हल नहीं होंगे, आगे पानी मिसाल के तौर पे 6-7 महीने बाद तो मॉनसून होगा, तो कराची के नाले क्या इतनी देर में साफ हो जाएंगे? ये अब हाफिज साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है। या क्या शहर में सफाई विजिबल नजर आने लगेगी? ये हाफिज साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तो लिहाजा इस इम्तिहान में MQM की ख्याल ये है कि इस इम्तिहान में जमात इस्लामी हो जाएगी फेल और हम रोजाना शोर मचाया करेंगे, अपनी यूनियन काउंसिल में शोर मचाया करेंगे, अपने जिलों में शोर मचाया करेंगे, रोजाना बल्दिया के सामने एहतजाज किया करेंगे। तो उसके नतीजे में लोगों को एहसास होगा कि जमात इस्लामी शहर के मसाइल का हल नहीं, पीपल्स पार्टी या PTI नहीं है, हम हैं। तो लिहाजा उसको वो ये समझ रही है कि ये स्ट्रेटजी हमारी कामयाब हो जाएगी। लेकिन आप क्या समझते हैं, ये उनकी खाम ख्याली है या वाकई ये स्ट्रेटजी? मैं ये समझता हूँ कि नोइंग हाफिज नईमुर रहमान साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये नए नए अमीर बने थे, और उस दिन से ये कराची के पानी के मसाइल पे काम कर रहे हैं, कराची के बिजली के मसाइल पे काम कर रहे हैं, कराची के निकासी के मामले पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी सरगर्मियां महज कराची तक महदूद रखी हुई। आप देख लीजिए तवील अरसे से हाफिज नईमुर रहमान साहब टीवी पे भी आते हैं तो उनको देखते ही ख्याल आता है कि ये शायद कराची पे ही बात कर रहे हो, चाहे आपने आवाज बंद की हो। तो लिहाजा उन्होंने खुद को कराची का फेस तो बना लिया है, ये तो बात मानना पड़ेगी। जबकि किसी दूसरी जमात के पास कराची का इतना पावरफुल फेस नहीं है। आप देख लीजिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, और इसीलिए जमात इस्लामी ने कमबैक भी किया। पीपल्स पार्टी के पास सईद गनी साहब की सूरत में मौजूद था, लेकिन सईद गनी साहब को उन्होंने वहां पे लॉन्च नहीं किया। तो लिहाजा अब फेस ऑफ कराची समहाउ हाफिज नईमुर रहमान ने अपने आप को करार दिलवा लिया है। और कराची वालों की सारी तवक्कुआत भी हाफिज नईमुर रहमान साहब से ये वाबस्ता हो चुकी हैं। देखते हैं कि हाफिज साहब क्या करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।